اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق افتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 40 پر 3 سے لے کر کے آیت نمبر 40 پر 9 تک، یعنی 43 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 49 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اور جیسا کہ کل کے درس میں آپ کے سامنے بتلایا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام جب قید خانے کے اندر تھے تو ان کے ساتھ 2 ملازم، جو بادشاہ کا ملازم تھا، غلام تھا، ان دونوں کو قید خانے میں جو ہے بند کیا گیا تھا. اور دونوں نے ایک روز خواب دیکھا. ایک جو تھا وہ شراب نچوڑنے والا تھا، شراب جو ہے وہ اپنے بادشاہ کو پلانے والا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ بادشاہ کا روٹی بنانے والا تھا. تو اس میں سے جو شراب نچوڑنے والا تھا، شراب پلانے والا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میں بادشاہ کے لیے جو ہے میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹی ہے اور روٹی کو پرندے آ کر کے کھا رہے ہیں. دونوں کی خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے یہ بتلائی کہ جو شراب نچوڑ رہا ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اس کی نوکری برقرار رکھی جائے گی اور وہ اس قید خانے سے چھوٹ جائے گا. اور جو دوسرا جس کے سر پہ روٹی ہے، جس کے سر سے روٹی کو پرندے آ کر کے کھا رہے ہیں، اس کو پھانسی پر چڑھایا جائے گا اور اس کے سر کے گوشت کو پرندے نوچ نوچ کر کے کھا دیں گے. کچھ دنوں کے بعد یہ واقعہ بالکل سچ ہو گیا. اور جب جو اپنی نوکری کے اوپر واپس جانے والا تھا، جس کو اپنے آقا کو شراب پلانے والا تھا، جب اس کو قید خانے سے رہائی ملنے لگی تو یوسف علیہ السلام نے اس کو جاتے ہوئے کہا کہ دیکھو، اپنے بادشاہ سے کہنا کہ ایک آدمی ہے جو بالکل بے قصور ہے، بغیر کسی قصور کے اس کو قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا ہے. ایسا کہہ دیا. لیکن یہ آدمی جیل خانے سے چھوٹنے کی خوشی میں اور اپنے نوکری کو پا لینے کی خوشی میں وہ بھول گیا. شیطان نے اس کو بھلا دیا اور ایک لمبے عرصے تک یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر ہی رہے. آگے واقعہ اس طرح سے ہے کہ اس کے اندر یوسف علیہ السلام جس قید خانے میں تھے اور وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس نے ایک خواب دیکھا، اور وہی وہ خواب تھا جس خواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عزت و اکرام کے ساتھ اس جیل خانے سے رہا ہونے کے سبب کو بنا دیا. خواب اس طرح سے ہے کہ بادشاہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائے ہیں جو 7 موٹے تازے گائے کو کھا رہے ہیں، اور 7 جو ہے وہ سوکھے بالیاں ہیں جس میں دانے لگتے ہیں، جو بالیاں نکلتی ہیں زمین سے کھیتی میں. 7 سوکھی بالیاں ہیں جو 7 ہری بڑی بالیوں کے ساتھ ہیں. ان دونوں اس خواب کو دیکھنے کے بعد بادشاہ بہت گھبرایا. اللہ فرماتے ہیں وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات. بادشاہ نے کہا کہ اے میرے درباریوں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں، جس موٹی تازی گائے کو 7 دبلے پتلے گائے جو ہے وہ کھا رہے ہیں، اور میں نے 7 ہری بھری بالیاں دیکھی ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری 7 سوکھی بالیاں بھی دیکھی. یعنی یہ جو دبلی پتلی گائے ہیں وہ موٹے گائے کو کھا رہی ہے، کھا کر کے اس کے پورے گوشت کو کھا کر کے چٹ کر دے رہی ہے، لیکن یہ جو گائے ہے وہ موٹی نہیں ہو رہی ہے.
اور ساتھ سوکھی جو بالیاں ہیں وہ ہری بڑی بالیوں پر لپٹ گئی ہے اور اس کو بھی سکھا دے رہی ہے. کہا کہ اگر کسی کے پاس اس خواب کی تعبیر ہو تو بتاؤ. یعنی خواب کو دیکھنے کے بعد وہ بہت ڈر گیا. اپنے ملک کے تمام عقل مندوں کو، تمام نجومیوں کو، تمام خواب کی تعبیر دیکھنے والوں کو بلایا، سب کو بٹھایا اور اس کے سامنے خواب کو بیان کیا. تو سبوں نے کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الملؤ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، کہ اے درباریوں، اے سرداروں، میں نے جو یہ خواب دیکھا ہے اگر تم میں سے کوئی اس کی تعبیر بتلا سکتا ہے تو بتلاؤ. لوگوں نے کہا اضغاث احلام، ہم اس خواب کی تعبیر نہیں بیان کر سکتے ہیں. ہم اس خواب کی تعبیر نہیں بیان کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بڑا ہی پراگندہ خواب ہے، ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے، اور ہم خواب کی تعبیر بتلانے کا علم بھی نہیں رکھتے ہیں. دراصل یہ تمام باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے یہ سب مشیت ہے. اللہ کے رسول یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن مرحلوں سے گزارنا چاہ رہا ہے، اس لیے اگر ان درباریوں کو خواب کی تعبیر معلوم بھی ہوتی تو نہیں بتلا پاتے. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اضغاث و احلام یہ پراگندہ خواب ہے اور ہم لوگ خواب کی تعبیر کا علم جاننے والے نہیں ہیں، لہٰذا ہم اس خواب کی تعبیر نہیں بیان کر سکتے. وہ جو ہے ملازم جو بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور ہوا تھا، جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں تھا، جب اس خواب کے بارے میں سنا اور اس کو یہ پتا چلا کہ کوئی بھی اس خواب کی تعبیر بیان نہیں کر پا رہا ہے تو فوراً اس کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے. اور یوسف علیہ السلام نے جو اس کے خواب کی تعبیر بتلائی تھی اور خواب جس طرح سے سچا ہوا تھا وہ تمام باتیں اس کو یاد آ گئی. اللہ فرماتے ہیں وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، اور وہ غلام جو نجات پا گیا قید خانے سے، اس کو ایک عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام کی یاد آئی اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ انا انبئکم، میں تم لوگوں کو خواب کی تعبیر بتلاؤں گا، انا انبئکم بتأویلہ، میں تم لوگوں کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا، فارسلون، لہذا تم لوگ مجھ کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجو. اس کے بعد یہ آدمی چونکہ بادشاہ پہلے سے ڈرا ہوا تھا، اس کو لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آفت جو ہے ہمارے ملک پر ٹوٹ پڑے. اور وہ جب اس بات کو سنا کہ یوسف علیہ السلام ایک بہت ہی عالم فاضل انسان ہیں، بڑے ہی سچے اور راست باز ہیں، بڑے ہی پرہیزگار ہیں اور وہ خوابوں کی تعبیر بتلاتے ہیں، فوراً اس ملازم کو جو ہے قید خانے کے اندر بھیج دیا کہ جاؤ یوسف سے ملاقات کرو اور اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھو. وہ فوراً یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، یوسف، اور اس نے کہا کہ اے میرے دوست یوسف ایھا الصدیق، اے میرے سچے پاک باز اور راست باز دوست، افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون. اے میرے پاک باز دوست، اے میرے سچے دوست، چونکہ یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم و فضل سے نوازا تھا، تو جو بھی ان کے ساتھ رہتا تو ان کی چھاپ جو ہے اس آدمی کے ذہن کے اوپر بہت لمبے عرصے تک پڑتی. تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ ایک یاد کر کے رکھا تھا کہ بڑے ہی سچے، بڑے ہی پاک باز، بڑے ہی اچھے انسان ہیں، بڑے علم والے انسان ہیں، لہٰذا آ کر کے اس نے اسی انداز میں ان کو مخاطب کیا، کہا یوسف ایھا الصدیق، اے میرے سچے دوست، اے میرے سچے بھائی یوسف، افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن، مجھ کو آپ اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ بادشاہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے ہے جو 7 دبلی پتلی گائے کو کھا رہی ہے، اور 7 جو ہے وہ سوکھی بالیاں ہیں جو 7 ہری بالیوں سے لپٹ کر کے اس کو سوکھا بنائے دے رہی ہے. آپ اس کی خواب کی تعبیر بتلائیے، کیونکہ اس خواب کو بادشاہ نے لوگوں کے سامنے رکھا، لوگوں نے اس کی تعبیر نہیں بتلائی اور کہا کہ یہ پراگندہ خواب ہے، آپ ذرا اس کے بارے میں بتلائیے تاکہ بادشاہ کو بھی معلوم ہو جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے اور لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے سچے بندے ہیں اور آپ کو بغیر قصور کے ہی یہاں پر جو ہے بند کر دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. جب اس نے خواب کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے فوراً خواب کی تعبیر بتلائی، ڈیلے نہیں کیا کہ ہم نے تم کو کہا تھا کہ جا کر کے جو ہے بادشاہ کو بتلانا، تم نہیں بتلائے، دیکھو ہم کتنے دن سے جو ہے قید خانے میں رہ گئے، ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ سیدھے کہا تزرعون 7 سنین دأبا. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر ہی نہیں بتلائی بلکہ اس خواب کے ذریعے سے جو تعبیر اس کی ہونے والی تھی اور اس میں جو پریشانیاں آنے والی تھی اس پریشانی کا سولوشن بھی بتلایا، حل بھی بتلایا. کہا تزرعون 7 سنین دأبا
فما حسدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحسنون. کہا کہ تم لوگ اب یہاں سے 7 سال تک تم لوگ بہت کھیتی کرو گے، خوب پانی برسے گا، خوب کھیتی ہوگی، تمہارے خوب گلے اگیں گے. کہا کہ فما حسدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون. جب تم کھیتی کو کاٹو گے، اب کھیتی کاٹتے ہیں تو ڈائریکٹ دانہ نہیں توڑتے ہیں بلکہ اس کے ڈالی کے ساتھ اس کو کاٹتے ہیں، نیچے سے جو اس کی ڈالی ہوتی ہے ڈالی کے ساتھ کاٹ لیتے ہیں، بالی کے ساتھ کاٹ لیتے ہیں. کہا کہ جو بھی کھیتی تم کاٹنا تو بالی میں سے جو ہے دانے کو مت نکالنا، دانے کے ساتھ بالی کو رہنے دینا. اور 7 سال تک تمہاری خوب کھیتیاں ہوں گی تو بالیوں کو جمع کر کے رکھنا، اور جتنا تم کو کھانے کی ضرورت ہو اتنے ہی دانہ اس میں سے نکالنا، باقی دانوں کو بالی میں لگے رہ دینا. اور پھر اس 7 سال کے بعد تمہارے اوپر جو ہے 7 بہت سخت سال آنے والے ہیں، بہت سخت، اتنے سخت ہوں گے کہ اس میں تم کو پانی نہیں برسے گا، کھیتیاں نہیں ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ جو 7 سال تک جو تم جمع کر کے رکھو گے، جو جس میں سے اتنا ہی کاٹو گے، اتنا ہی اس میں سے تم دانہ نکالو گے جتنا تم کو کھانے کی ضرورت ہے، تو باقی جو بچا رہے گا وہ 7 سال کے لیے تمہارے لیے کافی ہوگا. اور بالیوں کو دانے میں رہنے دینے کی جو سب سے بڑی جو خصوصیت ہوگی اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بالیاں جو دانے جو بالیوں میں لگے رہیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ دانہ خراب نہیں ہوگا، کیڑے نہیں لگیں گے. اور جب تم اپنی ضرورت کے مطابق اس ڈالی میں سے، اس بالی میں سے جو تم دانے کو اور غلے کو نکالو گے، اور جو باقی بالیاں بچیں گی وہ جو چارہ بن جائے گا، بھوسا بن جائے گا، وہ تمہارے جانوروں کو کھلانے میں کام آ جائے گا. یعنی خواب کی تعبیر بھی بتلائی، اور اس خواب کی تعبیر کے سلسلے میں جو سخت دن آنے والے ہیں ان دنوں میں تم کیسے بچو گے اس کا بھی جو ہے سولوشن بتلایا. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا تزرعون 7 سنین دأبا، تم لوگ لگاتار 7 سالوں تک کھیتی کرو گے. فما حسدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، لہذا تم جب کھیتی کاٹو تو دانوں کو بالیوں میں ہی لگے رہنے دو، صرف اتنے ہی دانہ نکالو جتنا تم کھاؤ گے. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحسنون. اور پھر اس کے بعد تمہارے اوپر 7 سال بڑے سخت آئیں گے جس میں تم جو کچھ جمع کر کے رکھو گے وہی کھایا جائے گا، اور جمع کر کے جو رکھو گے اس میں سے اتنے ہی کھاؤ گے جتنا تم کو ضرورت ہے، اور کچھ بچ بھی جائے گا تاکہ 7 سال کے بعد جو تمہارے اوپر اچھے دن آئیں گے اس میں ان بیج کو تم پھر کھیتی کے لیے استعمال کرو. یہ تمام باتوں کو بتلانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اس کے بعد تمہارے پاس تمہارے سامنے ایک ایسا سال آئے گا جس میں بارش کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کی جائے گی، باران رحمت کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کی جائے گی. خوب بارش ہوگی، خوب بارش ہوگی. تو اس میں فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کہ یعصرون فیہ یعصرون، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان جو آخری میں جو 1 سال آئے گا یعنی 14 سال کے بعد جو 15واں سال آئے گا اس میں خوب بارش ہوگی تو خوب کھیتیاں ہوں گی، خوب گلے اگیں گے. اور فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو رس جس کا نچوڑا جاتا ہے اس کی خوب پیداوار ہوگی. یعنی 14 سال کے بعد جو 15واں سال ہوگا اس میں بارش خوب ہوگی، خوب کھیتیاں ہوں گی، خوب جو ہے غلے اگیں گے. اور جو جانور دودھ دیتے ہیں ان جانوروں کو دودھ بھی بہت زیادہ ہوگا، اور انگور وغیرہ جن سے رس نچوڑا جاتا ہے ان پھلوں کی بہت زیادہ بہتات ہوگی اور خوب لوگ رس نچوڑیں گے. یعنی 14 سال کے بعد جو 15واں سال ہوگا بڑا خوشحالی کا سال ہوگا جس میں لوگ بڑی خوشحالی سے رہیں گے. یہ خواب کی تعبیر بتلائی. اس کے بعد جو آگے واقعہ ہے انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو قرآن کریم کے آیات پر تدبر کرنے والا بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کرنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.